انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور اسلام آباد گرد و نواح اور گلشن بکھروی جامعہ مفتاح العلوم کے غیور طلباء کرام، انتظامیہ اور گرد و نواح سے جتنے بھی احباب آئے ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ پورا سال جو آپ لوگوں نے محنت کی، قال اللہ اور قال الرسول کا تکرار کیا، مدارست کی، محنت کی، آج آپ کی خوشی قابل دید ہے اور آپ لوگوں کی خوشی میں بہت سارے لوگ مجھ جیسے سارے شریک ہیں۔ میں دعاگو ہوں کہ اللہ رب العزت حضرت علامہ مولانا عمدۃ المدرسین مناظر اسلام حضرت علامہ خضر حیات بکھروی صاحب کو مزید ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو ان سے مستفید ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے انسانیت کی فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے ایک انمول نسخہ اتارا ہے جس کا نام قرآن ہے۔ یہ اتنی لازوال، لاجواب، لامثال اور معجز کتاب ہے کہ اس نے کائنات میں وہ انقلاب برپا کیا ہے ہدایت اور اصلاح کا کہ جس کی نظیر عالم میں نہیں ملتی۔ دوستو، آپ نے پڑھا ہوگا بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں کہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ یہ بھی معجزہ ہے کہ آپ مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی، وہاں سے سدرۃ المنتہا، جہاں تک رب نے چاہا آپ کو سیر کروائی، بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ بھی معجزہ ہے کہ آپ کی انگلی سے اشارہ کرتے ہیں اور چاند اللہ آسمان پہ 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور جیسے امام ترمذی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ کے اشارے سے درخت چل کے آیا، آتے ہیں، ملتے ہیں، اکٹھے کر لیتے ہیں ایسے شاخوں کو، آپ حاجت پوری کر کے انہیں اشارہ کرتے ہیں، درخت واپس چلے جاتے ہیں۔ طلباء کرام، میرے استدلال پہ غور کرنا، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس لیے کہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہم سارے مل کے یہاں مدرسے کے باہر کوئی درخت ٹالی کا ہے، اسے کھینچ کے نکالنا چاہے تو نکال سکتے ہیں؟ ہم سارے مل کے سینکڑوں ہزاروں نہیں نکال سکتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے درخت کا چل کے آنا آپ کے پیچھے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ لیکن گلشن بکھروی کے دوستو، احمد جمشید کہتا ہے اس سے بھی بڑا معجزہ یہ ہے میرے پیغمبر کا کہ درخت نہیں، درختوں، ہزاروں کروڑوں درختوں سے زیادہ مضبوط، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط لوگ میرے محمد نے اپنے پیچھے قرآن کے ذریعے چلائے۔ یہ اس سے بھی بڑا معجزہ ہے، اس لیے کہ اس کتاب میں ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے۔ اور اقبال نے ویسے نہیں کہا، فاش گویم آنچ در دل مزمرست، فاش گویم آنچ در دل مزمرست، این کتابیں نیست چیزیں دیگرست۔ کھل کے کہتا ہوں جو دل میں چھپی بات ہے کہ یہ عام کتابیں جو لائبریریوں میں، کتب خانوں میں پڑھی ہوتی ہیں، یہ ان جیسی کتاب نہیں ہے۔
چیزیں دیگر است. یہ ایک ناشنا کتاب ہے، عجیب کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، زندہ کتاب ہے. کیوں؟ دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں چون بجاں در رفت جان دیگر شود، جان چون دیگر شد جہاں دیگر شود. کہتے ہیں عجیب کتاب ہے، جب دل میں اترتی ہے تو دل بدل کے رکھ دیتی ہے، اور جب دل بدلتا ہے تو پھر دل والے اٹھ کر پورا جہان بدل کے رکھ دیتے ہیں. اور یہی بات قرآن کہتا ہے. یہ میرے سامنے سورت حامیم السجدہ ہے، 24واں پارہ ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. طلباء کرام نوٹ کرنا میری ان باتوں کو، فائدہ دیں گی. إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، بے شک یہ قرآن البتہ زبردست کتاب ہے. کیسی کتاب ہے؟ زبردست کتاب ہے. عزیز، زبردست کتاب ہے. اب کوئی پوچھے عزیز کے معنی کیا ہے؟ قربان جاؤں، اللہ رب العالمین نے قرآن کی صفت کے لیے ایسا لفظ ذکر کیا ہے کہ جو بہت سارے کمالات کو جامع ہے. عزیز کا معنی امام راضی رحمہ اللہ کرتے ہیں اور بڑا کمال کا معنی کرتے ہیں. دو معنی امام راضی کرتے ہیں، اور اسی آیت کے نیچے وہ کہتے ہیں انہو لکتاب عزیز. پہلا معنی انہو لکتاب عزیز اے الغالب القاہر. الغالب القاہر، یہ ایسی غالب کتاب ہے، زوراور کتاب ہے، زبردست کتاب ہے. تو بکھروی گلشن میں رہنے والوں، جب قرآن عزیز زبردست ہو گیا تو باقی ساری کتابیں اس کے زیر دست ہو گئیں. انہو لکتاب عزیز. اور عزیز کا ایک معنی مفسرین کرتے ہیں کہ عزیز کا معنی نفیس بھی ہوتا ہے. کیسے؟ نفیس. جیسے کہتے ہیں جوہرۃ عزیزہ. جب کوئی فائدہ کوئی مفسر بیان کرتا ہے تو کہتا ہے فائدۃ عزیزہ. ٹھیک ہے؟ تو معنی کیا ہوتا ہے؟ جوہرۃ عزیزہ، فائدۃ عزیزہ، یعنی ایک نفیس فائدہ، ایک نفیس جوہر. تو اس وقت معنی ہوگا انہو لکتاب عزیز. او کائنات والو، یہ ایک نفیس کتاب ہے. اللہ اکبر، بہت پاکیزہ کتاب ہے. اور تیسرا معنی عزیز، قیمتی چیز کو بھی کہتے ہیں. تو معنی ہوگا انہو لکتاب عزیز. او علماء طلباء، تم غریب نہیں ہو، تمہارے پاس کتاب عزیز بہت بڑی قیمتی کتاب ہے. اور عزیز کا چوتھا معنی انہو لکتاب عزیز اے محفوظ. یہ محفوظ کتاب ہے. کیسی کتاب ہے؟ محفوظ کتاب ہے، زبردست کتاب ہے، غالب کتاب ہے. امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے قرآن کو غالب اور عزیز کیوں کہا؟ اس لیے کہا لِأَنَّهُ بِقُوَّةِ حُجَّتِهِ غَلَبَ عَلَى كُلِّ مَا سِوَاهُ. لِأَنَّهُ بِقُوَّةِ حُجَّتِهِ غَلَبَ عَلَى كُلِّ مَا سِوَاهُ، کہ قرآن اپنی دلیل کی قوت کے ساتھ، برہان کی قوت کے ساتھ اپنے سوا ساری چیزوں پر غالب ہے. اپنی دلیل کی قوت کے ساتھ قرآن باقی چیزوں پر کیا ہے؟ غالب ہے. اور امام، اب غالب ہونے کی ایک اور استشہاد پیش کرتا ہوں، بڑا مزہ آئے گا. یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے. سورت کا نام سورت المائدہ ہے، اور سورت مائدہ کی آیت نمبر 47 ہے. ذرا غور کیجئے، قرآن کا تعارف بتانے لگا ہوں. قرآن کہتا ہے
میرا پاک پیغمبر میں نے آپ کے پاس ایک شان والی کتاب بھیجی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ کہ یہ قرآن پہلی کتابوں کے اوپر نگران ہے. کیسا لفظ ہے؟ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. طلباء بیٹھے ہیں آپ نے پڑھا ہوگا عربی کے اندر جب عرب کہتے ہیں ہَيْمَنَ الطَّيْرُ کہ پرندہ مرغی دیکھی ہے نا جب بارش آنے لگے موسم خراب ہو تو وہ فوراً اپنے چوزوں پر پروں کو پھیلا دیتی ہے اور سارے چوزے پروں کے نیچے کر دیتی ہے اور اگر کوئی چوزہ سر باہر نکالنے کی کوشش کرے تو چونچ مار کے اس کو اندر کرتی ہے باہر خراب ہو جائے گا اندر ہو جا. قرآن کہتا ہے وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ قرآن ساری کتابوں کے اوپر مہیمن حاوی ہے نگران ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہیمنن کا معنی تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھ لیجئے ابن جریر اٹھا کے دیکھ لیجئے معنی کرتے ہیں حاکمن علیہ. قرآن حاکم ہے. کیا ہے؟ قرآن حاکم ہے. جیسے اللہ حاکم ہے تو اللہ کا کلام بھی ساری کتابوں اور کلاموں پر حاکم ہے. کلام الملوک ملوک الکلام. اللہ خود بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو اللہ کا کلام سارے کلاموں کا بادشاہ ہے. تو فرمایا انہو لکتاب عزیز یہ زبردست کتاب ہے. اتنی زبردست ہے بکھروی گلشن میں آنے والوں احمد جمشید ایک تحفہ دے کے جا رہا ہے. میں نے اپنے انداز میں جب بھی پیش کیا ہے لوگوں نے داد ضرور دی ہے. قرآن اتنی زبردست کتاب ہے 14 صدیاں گزر چکی ہیں. بڑے بڑے بادشاہوں نے بڑے بڑے نوابوں نے بڑے بڑے خانوں نے بڑے بڑے رؤساء نے بلکہ قیصر و کسریٰ کی سپر پاوروں نے کوشش کی ہے قرآن بدلنے کی اور مطالبہ بھی کیا ہے کہ قرآن او بدل ہو آپ بدل دیجئے. کوشش کی ہے لیکن 14 صدیاں گواہ ہیں جتنی بھی طاقتور مخلوق آئی ہے سارے مل کے قرآن کا حرف بھی نہیں بدل سکے. اور جب قرآن اپنا زور دکھانے پہ آیا تو قرآن نے بڑے بڑے طاقتوروں کے جیسے کروڑوں بدل کے رکھ دیے. وہ قرآن کو نہیں بدل سکے چاہ رہے تھے لیکن جب قرآن نے زور دکھایا تو قرآن نے زوراور لاکھوں بدل کے رکھ دیے. بدلے کہ نہیں بدلے؟ آپ نجاشی کو دیکھ لیجئے بدلے ہیں کہ نہیں بدلے. میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں اس لفظ پہ غور کرنا. جب نبی علیہ السلام نے مصعب بن عمیر کو قرآن کا داعی اور مبلغ بنا کر مدینہ بھیجا اور مدینہ میں کہا کہ آپ مدینہ جائیں جیسے استاد شاگرد کی تشکیل کرتا ہے آپ فلاں جگہ جائیں خدمت دین کریں تو مصعب بن عمیر کو بھیجا اور کہا مصعب آپ کے میزبان مدینہ میں اسعد بن زرارہ ہوں گے. کیا نام ہے؟ اسعد بن زرارہ آپ کے میزبان ہوں گے. آپ ان کے پاس رہیں جیسے جیسے وہ آپ کو کہتے جائیں آپ وہاں جا کے رب کا قرآن سناتے جائیں. جب مصعب بن عمیر مدینہ پہنچتے ہیں اسعد بن زرارہ ان کو اپنے گھر میں ٹھکانہ دیتے ہیں. بس چند دن نہیں گزرے کہ مدینہ میں ہلچل پیدا ہوگی. ایسی ہلچل پیدا ہوگی کہ ہر جگہ 2 آدمی بیٹھے ہیں تو تبصرہ ان پہ ہو رہا ہے. جیسے آج کل ہمارے فارغ لوگ بیٹھتے ہیں تو سیاست پہ تبصرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پکوڑے سموسے بیچ رہا ہے لیکن تبصرہ کس پہ کر رہا ہے؟ سیاست پہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے؟ جو 2 آدمی فارغ ہوتے ہیں تو یہ ایک مشغلہ ہے سب کا. تو ایسی ہلچل ایسا انقلاب مدینہ میں کہ ہر جگہ تذکرے ہو رہے ہیں. تو مدینہ کا ایک لیڈر ہے سعد بن معاذ نام ہے اور ان کے ایک کزن ہے جن کا نام اسید ابن حزیر ہے. وہ اپنے اس کزن سے کہتے ہیں او میرے بھائی مجھے کانوں میں خبر آئی ہے رجلان
اتیا دیارنا لیصفحا ضعفاءنا، ایک دو بندے ہماری اس بستی میں آئے ہیں اور ہمارے ان کمزور و ناسمجھوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ آج بھی قرآن سناؤ، لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کو کیا بنایا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، عجیب لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا کروں؟ کہنے لگا قم، اٹھ جا، فنہرہما ونہہما، دونوں کو جھڑک کے آ جا اور منع کر کے آ جا کہ ہماری بستی میں قرآن بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسید ابن حضیر کہتے ہیں میں نے تلوار بھی نکالی، نیزہ اٹھایا، برچھا بھی اٹھایا اور چل پڑا، تلاش کر رہا ہوں مصعب بن عمیر کو کہ یہ کہاں ہے۔ تلاش کرتے کرتے جب میری نظر پڑی وہ کھجوروں کے ایک باغ میں بیٹھے ہوئے، ادھر اسعد بن زرارہ نے جیسے ہی دیکھا کہ اسید آ رہے ہیں تو فوراً مصعب بن عمیر سے کہا بھائی تیار ہو جاؤ، شکار آ گیا ہے، تیار ہو جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا قد جاءک سید قومہ، قوم کا لیڈر آ رہا ہے۔ تو مصعب کہنے لگے میں کیا کروں؟ وہ کہنے لگے فکر نہ کر، فاصدق اللہ فیہ، آج اس کے سامنے رب کی توحید کو سچا ثابت کرنا ہے۔ وَقُلْ كَلِمَةَ الْحَقِّ وَلَا تَخَفْ، کلمہ حق سنا اور ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ کیونکہ گاؤں کا بڑا ساتھ ہو تو امام و خطیب بھی اچھی طرح پھر گرجتا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، ڈٹ کے بول۔ تم مصعب کہنے لگے آئے بیٹھے تو صحیح، جیسے ہی یہ اسید آئے اور آتے ہی برس پڑے دونوں پر، کسی کی سنے بغیر اور دھمکیاں، اٹھو نکلو یہاں سے۔ مصعب بن عمیر نے کہا تو نے ہمیں سنا ہی نہیں، ہم کہنا کیا چاہتے ہیں؟ او اللہ کے بندے، بڑاس تو نکال دی ساری دل کی، ہم سے سن تو صحیح ہم چاہتے کیا ہیں؟ عرب تھے، ایک بات ہے، بات سنتے تھے تو ایک دم کہنے لگے انصفت، تو نے انصاف کیا۔ وَرَكَزَ خِرْبَتَهُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں نیزہ گاڑا اور بیٹھ گیا، کہتا ہے انصاف کیا۔ بول تو کیا چاہتا ہے؟ مصعب کہنے لگے میں یہی چاہتا ہوں۔ فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ، قرآن کے مبلغ و دائی کا کام ہی لوگوں کو قرآن سنانا ہے۔ فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ، قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اسید کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے، رو رہا ہے اور قرآن سچ کہتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب پیغمبر کی طرف نازل ہونے والا قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا کمال ہے۔ تو جب رونا بند کیا، ادھر تلاوت مکمل ہوئی تو پتہ ہے اسید نے ایک جملہ کہا، کہنے لگا میں آپ کی دین میں آنا چاہتا ہوں، کرنا کیا پڑے گا؟ میں آپ کے دین میں آنا چاہتا ہوں، کرنا کیا پڑے گا؟ مصعب مسکرائے، کہنے لگے قم، اٹھ، تغتسل، غسل کر، فتطہر، پاک ہو جا، وتطہر ثیابک، اور اپنے کپڑے بھی ذرا پاک پہن لے۔ چند لمحوں میں کنویں کے کنارے غسل کیا، لباس بدلا، جب پاس ہے کہنے لگا ہون کے کرا، نے کہا قل کلمۃ الحق، اب کلمہ حق کا اعلان کر، توحید والے کلمے کا مسلمان ہو جا۔ جب مسلمان ہوا تو بڑے خوش ہوئے مصعب بن عمیر، اسعد بن زرارہ انتہائی خوش ہوئے، لیکن ایک جملہ کہا ہے اسلام آباد والوں، پتہ کیا کہا جی میں آیا نہیں ہوں، مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ ان ورائی رجلن، ان ورائی رجلن، میرے پیچھے لیڈر ہے۔ ان ورائی رجلن ان اتبعکما لم یتخلف من قومہ احد، اگر اس نے آپ کی بات مان لی تو اس کی پوری قوم مان جائے گی، پوری قوم مان جائے گی۔
تو مصعب بن عمیر نے کہا اللہ کے بندے دیر کیا ہے، جلدی جا اور انہی کو بھیج۔ اسید ابن حضیر آ رہے ہیں اور آ کے سعد بن معاذ سے کہا میں تو منع کر آیا ہوں لیکن میرے منع ہونے سے نہیں منع ہوتے ہیں، آپ خود ہی جائیں۔ اپنا نہیں بتایا کہ میں نے کلمہ پڑھا، کہا میں نے تو منع کیا، نہیں ہو رہے، آپ خود جا کے منع کرو۔ اچھا میرے جان بغیر کام نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا، جاؤ۔ سعد بن معاذ اٹھ کے آ گئے اور جیسے ہی پہنچتے ہیں تو مصعب بن عمیر انتظار میں، جیسے ہی یہ پاس آتے ہیں برستے ہیں اور دھمکی دیتے ہیں، اور اسد بن زرارہ سے بھی کہا تیرے ساتھ رشتہ داری نہ ہوتی تیرا سر بھی قلم کر دیتا، اٹھئے یہاں سے نکلیے، کوئی اجازت نہیں ہے ہماری اس بستی میں قرآن بیان کرنے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، اتنا دلیری سے گرج گیا برس گیا، سن تو صحیح، ہم چاہتے کیا ہیں، نہ پسند آئے نہیں سنائیں گے آپ کو، لیکن سن تو صحیح ایک دفعہ۔ کہنے لگے ہاں سناؤ۔ تو الفاظ ہیں فقرأ علیہ القرآن، آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ وقرأ علیہ اوائل سورۃ الزخرف، آپ نے سورۃ الزخرف کی ابتدائی آیتیں پڑھی۔ والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ جب یہ آپ نے پڑھی آیتیں تو بس سعد بن معاذ کے اندر کی دنیا بدل گئی اور کہنے لگا میں بھی آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں، کرنا کیا پڑے گا؟ دونوں نے مسکرا کے کہا وہی کچھ کرنا پڑے گا جو آپ کا بھائی کر گیا ہے۔ کون سا بھائی؟ اسید کلمہ پڑھ گیا؟ کہا جی ہاں پڑھ گیا۔ کہنے لگا اللہ کی قسم ہے میں نے جس چہرے کے ساتھ بھیجا تھا واپس آتے ہوئے اس کا وہ چہرہ نہیں تھا، نور ایمان چمک رہا تھا۔ دوستو انہو لکتاب عزیز، یہ زبردست کتاب ہے، غالب کتاب ہے، حاکم کتاب ہے۔ اور عزیز کا ایک معنی امام رازی رحمہ اللہ یہ بھی کرتے ہیں، انہو لکتاب عزیز اے عدیم النظیر، یہ ایسی کتاب ہے جس کا جواب ہی نہیں، جس کی مثال ہی نہیں ملتی ہے، اس کی مثال ہی نہیں ہے۔ تو یہ لا جواب، لا زوال، لا مثال کتاب آئی کس لیے ہے؟ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے کہ یہ کس لیے آئی ہے۔ سورت کا نام سورت ہود ہے، فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ ذرا لفظوں پہ غور کرنا دوستو، کتاب یہ شان والی کتاب ہے، احکمت آیاتہ اس کی آیتوں کو محکم کر دیا گیا ہے۔ کیا کر دیا گیا؟ کیا مطلب ہے محکم؟ یہ منسوخ کرتی ہے، منسوخ نہیں ہوتی۔ کوئی کتاب اس کو منسوخ، ہاں یہ منسوخ کرتی ہے۔ دوسرا معنی احکمت آیاتہ، لفظ آیات قرآن میں دلائل کے معنی میں بھی آیا ہے۔ کس کے معنی میں؟ تو معنی ہوگا احکمت آیاتہ، اس کے دلائل مضبوط کر دیے گئے ہیں، اتنے مضبوط ہیں۔ میں نے ابھی امام راضی کا حوالہ دیا کہ لِأَنَّهُ بِقُوَّةِ حُجَّتِهِ غَلَبَ عَلَى كُلِّ مَا سِوَاهُ، دلیل کی طاقت سے قرآن سب پر غالب ہے، احکمت آیاتہ۔ اور تیسرا معنی اس کی آیتوں کو حکمتوں سے بھر دیا گیا ہے۔ جب آپ سے کوئی کہے جی بھائی حکمت و بصیرت سے بیان کرو تو کیا کس سے بیان کرو گے؟ اس لیے کہ اس سے بڑی کوئی حکمت ہے؟ ہاں، الحکیم لا یصدر عنہ الا الحکمہ وفعل الحکیم وقول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، یہ حکمت سے بھرپور کتاب ہے۔
فرمایا ثم فصلت، پھر اس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے، من لدن حکیم خبیر، حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے۔ دوستو قرآن کا ایک کمال ہے، قرآن جب بھی کوئی آیت ختم کرتا ہے تو اکثر مقامات پر اللہ کی کسی نہ کسی صفت پر اکثر آیتیں ختم ہوتی، کبھی علی کل شیء قدیر، کبھی عزیز غفور، کبھی غفور الرحیم۔ تو یہ کیف متفقہ ہے، کوئی لفظ لگا دیا ہے یا اس کا کوئی ماسبقہ عبارت سے کوئی جوڑ ہوتا ہے؟ نہیں، گہرا جوڑ۔ وہ جوڑ کیا ہے؟ فرمایا من لدن حکیم خبیر، پھر اس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے، من لدن حکیم، حکیم ذات کی طرف سے یہ کتاب حکمتوں سے بری ہے، اس لیے کہ بھرنے والا حکیم ہے، اس کی تفصیل کی گئی ہے اس لیے کہ تفصیل کرنے والا خود خبیر ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ تفصیل کیا ہے؟ فرمایا وہ تفصیل یہ ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ پورا قرآن بندہ سنے اور توحید کا مسئلہ بیچ میں سمجھنا ہے۔ قرآن کی ساری تفصیل، سورتوں کا خلاصہ، قرآن کا موضوع دیکھ لو، قرآن کا نچوڑ دیکھ لو، سورتوں کے ربطوں کو دیکھ لو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی قرآن تفصیل کرتا ہے تو اسی مسئلے کی کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ بندگی صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ ہی کی کرنی ہے۔ تو قرآن اس لیے آیا ہے، اور یہی سورت صرف سامنے والا صفحہ۔ فرمایا اگر ہے کسی میں ہمت تو قرآن کی 10 سورتوں جیسی کوئی صورتیں بنا کے لے آؤ، لیکن تم لا سکتے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر یہ تمہیں جواب نہ دے سکیں، قرآن کا توڑ پیش نہ کر سکیں، تو فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، پھر جان لو، یقین کر لو کہ قرآن اللہ کے علم اور قدرت سے اترا ہے، اور کس لیے اترا ہے؟ وَاللَّهِ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اس بات کے لیے آیا ہے۔ تو میرے دوستو قرآن سمجھو اور رب کے قرآن سے لوگوں کے دلوں کو توحید کے نور سے منور کرتے جاؤ، سنت کے نور سے منور کرتے جاؤ۔ قرآن اور سنت کا بڑا گہرا ربط ہے۔ اگر قرآن نے زندگی گزارنے کا نقشہ کھینچا ہے تو اس نقشے میں رنگ میرے محمد نے بھرا ہے اور دکھایا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات۔